السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل بھی ہم آپ کے لیے ویڈیو تشکیل دیتے رہے ہیں اور ہم نے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے قبل 1945 اور 46 میں ہونے والے ہندوستان کے الیکشن سے لے کر 2013 تک پاکستان میں ہونے والے مختلف الیکشنز کی طرح طرح کی کہانیاں آپ کو سنائی ہے۔ آج کی ویڈیو پاکستان کی پہلی کنگز پارٹی، مسلم لیگ اور الیکٹیبلز کے موضوع پر مبنی ہے۔ پہلی کنگز پارٹی پاکستان کے ابتدائی دور کی کئی سیاسی شخصیات کے انٹرویو کرنے والے صحافی اور مصنف منیر احمد منیر کا کہنا ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے ہونے والی محلاتی سازشوں کے نتیجے میں جب لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا تو اس کے بعد بیوروکریسی اور فوج مل کر اقتدار کے مستقل شراکت دار بن گئے۔ ان کے مطابق اس وقت تک مسلم لیگ ہی پاپولر جماعت تھی، اس لیے کسی کنگز پارٹی کا تصور نہیں تھا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پہلے غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا بیوروکریسی اور فوج کے اس گٹھ جوڑ کے نمائندے بن کر سامنے آئے۔ ان میں سے پہلی بار اسکندر مرزا ہی نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسمبلی میں جوڑ توڑ کی طاقت سے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ریپبلکن پارٹی بنائی، جو ملک کی پہلی کنگز پارٹی تھی۔ منیر احمد کہتے ہیں، یہ کوئی باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں تھی، اس کا وجود صرف اس وقت کی صوبائی اور دستور ساز اسمبلیوں کے اندر ہی تھا۔ ریپبلکن پارٹی دراصل ون یونٹ کی اسکیم کو بچانے کے لیے ایک سیاسی بندوبست تھا۔ 1955 میں مشرقی و مغربی پاکستان کو دو صوبے قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سے قبل 1954 میں مسلم لیگ مشرقی حصے میں اپنا اثر کھو بیٹھی تھی، اسے وہاں جگتو فرنٹ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مغربی پاکستان میں مسلم لیگ دھڑے بندیوں اور آئین سازی پر موجود اختلافات کے باوجود برقرار تھی، لیکن اس صوبے میں ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، جو صوبہ سرحد میں کانگریسی حکومت کے وزیر اعلیٰ رہے، جو قیام پاکستان کے بعد معزول کر دی گئی تھی۔ پاکستان کے ابتدائی برسوں کی سیاسی تاریخ کے بارے میں اپنی کتاب شب گزیدہ سحر میں ڈاکٹر سید جعفر احمد لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی قیادت ڈاکٹر خان صاحب کی سخت مخالف تھے، لیکن ان کے گورنر جنرل اسکندر مرزا دیرینہ تعلقات تھے اور ان کا بطور وزیر اعلیٰ تقرر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم چودھری محمد علی کی پش پناہی کا نتیجہ تھا۔ مشکل درپیش تھی کہ مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر ہوا تھا، لیکن منتخب ارکان کسی نہ کسی پارٹی سے وابستگی رکھ سکتے تھے۔ مشکل یہ درپیش تھی کہ مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر ہوا تھا۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد لکھتے ہیں کہ جنوری 1956 میں مسلم لیگ کی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کی صدارت اور وزارت عظمیٰ کے عہدوں کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی مسلم لیگ کی صدارت سے علیحدہ ہو گئے اور سردار عبدالرب نشتر پارٹی کے صدر بن گئے۔ اس کے علاوہ کونسل نے مغربی پاکستان اسمبلی میں اپنے ارکان کو پارلیمانی پارٹی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ اسکندر مرزا مسلم لیگ کی صدارت سردار عبدالرب نشتر کو ملنے پر ناخوش تھے اور پارلیمانی پارٹی بنانے کے فیصلے سے مغربی پاکستان میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر ڈاکٹر خان صاحب نے اسمبلی میں
اپنی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح 1956 میں ریپبلکن پارٹی وجود میں آئی۔ اسکندر مرزا نے اپنی خود نوشت میں اس الزام کی تردید کی ہے کہ ڈاکٹر خان صاحب نے ریپبلکن پارٹی ان کی ایما پر بنائی تھی، لیکن سابق وزیر اعظم فیروز خان نون کی یادداشتوں اور اس دور کی دیگر شخصیات کے بیانات سے معلوم چلتا ہے کہ اس پارٹی کی تشکیل کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اسکندر مرزا کی تائید حاصل تھی۔ سال 1956 میں ملک میں آئین نافذ ہو گیا، جس کے بعد اسکندر مرزا گورنر جنرل سے صدر بن گئے اور سیاسی جوڑ توڑ میں ریپبلکن پارٹی کا کردار برقرار رہا۔ سابق بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئی۔ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئی، جن میں 11 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ ریپبلکن پارٹی ان سب میں شامل تھی۔ اس صورتحال کے رونما ہونے پر صدر اسکندر مرزا کے جوڑ توڑ کا بڑا عمل دخل تھا۔ ایوب خان کی کنونشن لیگ۔ ملک میں 1956 کا آئین نافذ ہونے کے بعد 1957 میں انتخابات ہونے تھے، جس کے بعد اسکندر مرزا کو یا تو صدارت چھوڑنا پڑتی یا دوبارہ انتخاب لڑنا پڑتا۔ اس لیے انہوں نے مختلف حربوں سے الیکشن 1959 تک ملتوی کر دیے تھے، لیکن 1958 کا سال شروع ہوتے ہی ان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ انہوں نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے پہلے جنرل ایوب خان کو مدت ملازمت میں توسیع دی۔ جنرل ایوب خان اقتدار کے کھیل میں اسکندر مرزا کے ساتھی اور مددگار رہے تھے۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق اسکندر مرزا نے الیکشن ملتوی کرنے کے آخری حربے کے طور پر 7 اکتوبر 1958 کو آئین معطل کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ اس طرح اس شاخ کو خود ہی کاٹ دیا جس پر ان کا آشیانہ تھا۔ جنرل ایوب خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کے 20 روز کے اندر اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا اور اسکندر مرزا کو بے دخل کر کے ملک بدر کر دیا۔ مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ ہی ملک میں سیاسی جماعتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جنرل ایوب خان نے 1961 میں آئین سازی کا اعلان کیا اور انہیں اپنی حکومت اور اقدامات کے سیاسی جواز کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ 1962 میں آئین کی تشکیل کے بعد سیاسی جماعتوں سے پابندی ہٹا دی گئی اور ان کی سرگرمیاں بحال ہو گئی۔ وہ ایکسٹینشن جس نے پاکستان میں پہلے مارشل لا کی راہ ہموار کی۔ لارنس زائرنگ اپنی کتاب ایوب کا زمانہ میں لکھتے ہیں کہ صدر ایوب کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ حالات و واقعات سے مجبور ہیں اور اسی لیے انہیں مجبوراً سیاسی جماعتوں کی واپسی کو ماننا پڑا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 31 جولائی 1962 کو صدر نے روزنامہ ڈان میں ایک مضمون لکھا، وہ خود سیاسی جماعت بنا کر اسے چلانے کی کوشش کریں گے تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اسے شاہی جماعت یعنی کنگز پارٹی تصور کیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے اپنے مداحوں پہ زور دیا کہ وہ ایک ایسی جماعت بنائیں جو اسمبلی میں حکومت کی نمائندگی کر سکے۔ زائرنگ لکھتے ہیں کہ انہوں نے حکومتی جماعت کے رہنماؤں کو یہ بھی کہا کہ وہ غیر فعال ہو جانے والی مسلم لیگ کا نام اختیار کریں۔ اس غرض سے تمام حکومتی وسائل حکومت نواز سیاستدانوں کو دے دیے گئے، جس سے ایک نئی سیاسی جماعت نے جنم لیا اور 4 ستمبر 1962 کو
مسلم لیگ کنونشن حکومتی جماعت بن کر سامنے آئی۔ یہ مسلم لیگ کے وزراء، اسمبلی کے ارکان کی اکثریت اور حکومت کے دوسرے حمایتیوں پر مشتمل تھی اور تقریباً سبھی سیاست میں نئے تھے۔ اس کے مقابلے میں منجھے ہوئے مسلم لیگی جو صدر ایوب کی سیاست پر پابندی کے قانون ایبڈو سے بچ گئے تھے، انہوں نے کونسل مسلم لیگ بنا لی تھی۔ مستقل کنگز پارٹی۔ سیاسی تاریخ پر مشتمل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز میں سعید شفقت لکھتے ہیں کہ ملک کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے اور اس وقت تک مسلم لیگ کے دھڑوں میں 4 مختلف رجحانات واضح ہو چکے تھے۔ ان کا کہنا ہے ایک گروہ زیادہ بااختیار مرکز کا حامی تھا، اس میں زمیندار، شہری پروفیشنلز، وکلا اور تاجر وغیرہ شامل تھے۔ دوسری قسم انہی مسلم لیگوں کی تھی جو کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہنا چاہتے تھے۔ تیسرے گروپ میں وہ لوگ تھے جو خود کو مذہبی جماعتوں سے قریب سمجھتے تھے، اور چوتھا طبقہ وہ تھا جو فوج کی سرپرستی سے سیاست کرنے کا حامی تھا۔ ان کے نزدیک ان رجحانات کی وجہ سے مسلم لیگ ہر دور میں کنگز پارٹی کے طور پر دستیاب رہی۔ منیر احمد منیر کہتے ہیں کہ اقتدار مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ مسلم لیگ کا استعمال اس لیے کیا جاتا رہا کیونکہ اس نام کے ساتھ ملک کے قیام کی جدوجہد جڑی تھی، اور ایک بڑا طبقہ جو اس نام پر اسے ووٹ دیتا تھا۔ اسی لیے جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پیر پگارا کی قیادت میں مسلم لیگ ایک بار پھر منظم ہونے لگی تو بھٹو صاحب کو اس سے تحفظات لاحق ہو گئے۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ماہر سیاست عاصم سجاد اختر کا کہنا ہے کہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دور آمریت میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات نے سیاست کو کسی نظریے یا فکر کے بجائے حلقے کی سطح کے مسائل سے جوڑ دیا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حلقے کی سیاست نے ایسے مقامی سیاستدانوں کو مضبوط کیا جنہیں اب الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، جن کی وابستگی اقتدار کے ساتھ ہوتی ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد بحال کی مگر حکومت پھر بھی نہ چلی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی کنگز پارٹی یہی الیکٹیبلز ہیں۔ یہ الیکٹیبلز اس وقت بھی سیاست میں رہے جب 1988 میں ضیاء الحق نے اپنی ہی بنائی گئی محمد خان جنوجی کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ سعید شفقت لکھتے ہیں کہ فوجی حکومت نے پنجاب میں نواب شریف کی حکومت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور آگے چل کر یہی نواز شریف محمد خان جنوجی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی ملکی سیاست میں واپسی اور جنرل ضیاء الحق کی حادثے میں موت کے بعد 1988 کے انتخابات میں فوج نے اسلامی جمہوری اتحاد IGI بنایا تو نواز شریف ہی ان کا انتخاب ٹھہرے۔ فوج کی سیاسی مداخلت سے متعلق سپریم کورٹ میں چلنے والے اصغر خان کیس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے IGI کی تشکیل میں فوج اور خفیہ ادارے ISI کے کردار کا اعتراف کیا تھا۔ بعد ازاں 1993 کے انتخابات سے قبل نواز شریف نے اپنے نام سے موسوم مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ منیر احمد کہتے ہیں کہ IGI کے قیام کے بعد نواز شریف کنگز پارٹی کا حصہ رہے اور پھر 1990 کی دہائی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مقتدر حلقوں سے مل کر ایک دوسرے کو اقتدار کی دوڑ سے باہر رکھنے میں مصروف رہے۔ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا
لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے وابستہ سیاست کے پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم کے نزدیک 1971 سے 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت پاکستان میں سول سپریمیسی کا دور رہا۔ باقی ادوار میں براہ راست یا پس پردہ اسٹیبلشمنٹ ہی اقتدار کا مرکز رہی۔ تاہم وہ اپنی کتاب پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان میں ڈکٹیٹرز کے دور میں بنائی گئی کنگ پارٹی کا مجموعی دور اقتدار 18 برس بتاتے ہیں، جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فوجی ڈکٹیٹرز کے دور میں بنائی گئی پارٹیوں ہی کو کنگز پارٹی شمار کرتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار نصرت جاوید بھی اسی خیال کی تائید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا میڈیا کسی بھی لفظ یا اصطلاح کو لپکنے کی جلدی میں رہتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنگز پارٹی ہمیشہ آمروں نے منائی۔ اس وقت ملک میں شہباز شریف 12 جماعتی اتحاد اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم ہیں۔ انہیں اس وقت کنگ پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کا تجزیہ اس مفروضے پر کیا جا رہا ہے کہ سب فوج کر رہی ہے، جبکہ یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے والے اپنی مجبوریوں یا کمزوریوں جس وجہ سے بھی پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں، وہ خود بھی کوئی سیاسی متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سیاسی خلا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں کنگز پارٹی بننے والی سیاسی جماعتیں اپنے بنانے والوں سے نالاں ہو جاتی ہیں یا ان کے اختیار سے نکل جاتی ہیں۔ عاصم سجاد اختر کا کہنا ہے کہ آج جو شکایت پی ٹی آئی کو ہے، ماضی میں وہی شکایت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی رہی تھی۔ اس وقت جب جہانگیر ترین متحرک تھے تو پی ٹی آئی اسے اپنی سیاسی برتری سمجھ رہی تھی، اور آج صورتحال بدل گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سوال پہلے انڈا یا مرغی جیسا ہے کہ سیاسی جماعتیں اتنی مضبوط کیسے ہوں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اور اس کے تیار کیے گئے سیاسی لیڈروں کی ضرورت نہ رہے۔ انہوں نے کہا، پی ٹی آئی کو درپیش صورتحال سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاست صرف سیاسی بیانیے کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے منظم انداز میں سیاست کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں نظریاتی سیاست صرف بائیں بازو کی جماعتوں تک محدود ہے، جو زیادہ سیاسی اثر نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں ٹھوس اصلاحات کے ایجنڈے پر سیاست نہیں کرتی، جن میں دیہی اور شہری لینڈ ریفارمز اور دولت کی یکساں تقسیم جیسے اقدامات شامل نہیں ہوتے، اس وقت تک سیاست میں کنگز پارٹیز کی گنجائش باقی رہے گی اور سیاست میں حقیقی سیاسی جماعت کا خلا باقی رہے گا۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے سابق رہنما جہانگیر ترین یا حال ہی میں پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے والے سیاستدان آئندہ کیا سیاسی کردار ادا کر سکیں گے، اس بارے میں نصرت جاوید کا کہنا تھا، اس وقت جو سیاسی پلیئرز میدان میں اتر رہے ہیں وہ کتنے مؤثر ثابت ہوں گے، اس کا اندازہ الیکشن کے اعلان کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ جب الیکشن کا طبل بجتا ہے تو حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جمہوری اور آئینی بنیادوں پر تو الیکشن بروقت ہونے چاہیے، لیکن فی الحال لگتا ہے کہ خدا نخواستہ پی ٹی آئی کی مکمل ٹوٹ پھوٹ تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر مستند ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کر آپ آگاہی کی اس مہم میں شریک ہوں اور
لوگوں کو بیدار کرنے میں مدد دیں۔ شکریہ۔